محبت اور جنون قسط نمبر 22 ہر طرف پھولوں اور برقی کم اور لائٹوں سے نفاست کی گئی سجاوٹ نے ماحول حویلی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ ہرے پیلے رنگ میں ملبوس لہراتے آنچل وقفے سے چھوڑنے جانے والے سافٹ جملے ماحول کو بہت خوشگوار بنا رہے تھے۔ ماجد صاحب بات سنیے ذرا میری، نایاب بیگم نے ماجد مول کو ایک ساتھ گولی سے نوازتے ہوئے مہمانوں سے ایک طرف جا کر ہانک لگائی۔ او خدا رحم فرما، او خدا رحم فرما، لگتا ہے آج موسم کافی آور آلودہ ہے۔ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ جلدی سے نایاب بیگم تک آئے۔ جی فرمائیے بیگم، اور یہ کیا آپ کے چہرے پر اتنا غصہ، اور وہ بھی آج کے دن، جبکہ آج تو آپ کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلا ہونا چاہیے تھا۔ ماجد صاحب میرا چہرہ کیسے کھلا رہ سکتا ہے جب آج کے دن آپ کا بیٹا غائب ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہی ہے بیگم، خرم گھر پر نہیں ہے؟ نایاب بیگم کی بات سن کر انہیں سچ میں حیرت ہوئی۔ جی ہاں، آپ کا لاڈلا گھر پر نہیں ہے اس وقت، جبکہ سارے مہمان کب سے صرف اسی کا ہی پوچھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کہ میں سب کو کیا جواب دوں؟ ایک منٹ نایاب بیگم، پہلی بات یہ کہ وہ صرف میرا لاڈلا نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی راج دلار بیٹا ہے، اور دوسرا اگر وہ اپنے ہی مایوں سے غائب ہے تو ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، ورنہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ جتنی چاہ اور انتظار آپ کو تھا ان رسموں کا، ان دنوں کا، اس سے کہیں زیادہ اس کو تھا۔ تو آپ پریشان نہ ہو، میں پتہ کرتا ہوں۔ اچھا سہیل سے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں نا، یہی تو زیادہ پریشانی کی بات ہے، دونوں کے موبائل بند جا رہے ہیں۔ خدا خیر کرے، میرے دل میں عجیب خیال آ رہے ہیں۔ نایاب بیگم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ ارے بیگم، میں نے کہا نا پریشان نہ ہو آپ، میں پتہ کرتا ہوں، آپ مہمانوں میں جائیے۔ السلام علیکم ماجد صاحب۔ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر انہوں نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے رخ موڑا اور نظر اپنے سامنے ہی دانیال حمدانی، تیمور حمدانی اور اپنی بہن پر گئی۔ نادرہ، ماجد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ کیسی ہو چھوٹی؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، عید کا چاند ہو گئے ہیں آپ سب لوگ، ہم بلائیں گے تبھی آپ لوگ آئیں گے ورنہ۔ خیر تمہیں بھی یاد نہیں آتی نا اپنے بھائی کی؟ نادرہ کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے بھیا، ہانی تو آتی ہے اور اس سے آپ سب کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ تیمور حمدانی نے اسے کسی بھی اپنے سے اکیلے ملنے پر پابندی لگائی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، شکایت تو چلتے رہیں گے، آپ لوگ اندر آئیے۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے ماجد صاحب کی نظر جیسے ہی دانیال حمدانی کی کپڑوں کی طرف گئی، انہوں نے چھپ کر ان کی طرف دیکھا۔ تیز پیلے رنگ کی کمدار شیروانی میں ملبوس وہ اپنی باری برکھم وجود کے ساتھ عجیب لگ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو ماجد محل؟ اپنی شیروانی کے بٹنوں کو پکڑ کر تھوڑا آگے کی طرف کھینچتے ہوئے اس نے ماجد صاحب سے سوال کیا۔ نہیں دانیال صاحب، میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ اس تیز رنگ کی شیروانی میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم شکریہ ماجد صاحب، گردن اکڑا کر اس نے اپنی تعریف وصول کی اور قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ ماجد صاحب نے لب بینچ کر اپنی ہنسی دبائی اور ناسمجھ نظروں سے ان کے حلیے کو ایک بار دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یار کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانتے بھی ہو تمہاری ماں کتنا پریشان ہو رہی تھی، بھلا آج کے دن میں کوئی غائب ہوتا ہے جو تم عین رسم کے وقت غائب ہو گئے؟ سوری ڈیڈ، بس تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا تھا، اسی وجہ سے جانا پڑا۔ ایسا کون سا ارجنٹ کام تھا برخوردار جس کے لیے تم اپنی مایوں کی رسم سے غائب ہو گئے؟ ماجد صاحب نے حرم کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ وہ آفس کا کچھ، بیٹا ہم نے آفس جانا ضرور چھوڑا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے آفس کے ہر معاملے کی طرف سے منہ سر کان لپٹ لیے ہیں۔ تمہیں آفس کا کوئی کام نہیں تھا، یہ ہم آفس میں سب سے پہلے فون کر کے پتہ کر چکے ہیں۔ ہمیں آپ صاف لفظوں میں بتاؤ کہ تم کہاں تھے اب تک؟ ماجد صاحب نے کرخت لہجے میں سوال کرتے ہوئے حرم کو سخوری سے نوازا۔ سر ڈیڈ ایکچولی ایک دوست کی مدد کرنے گیا تھا۔ حرم نے سب بینچ کر سر جھکایا۔ اچھا، اور مجھے یہ بھی بتا دو کہ سہیل کے سوا وہ کون سا دوست ہے تمہارا؟ ڈیڈ پلیز، میں سچ میں کسی کی مدد کرنے گیا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دن میں کسی چھوٹی موٹی پرابلم کی وجہ سے گھر سے باہر جاؤں گا؟ نہیں ڈیڈ،
وجہ بہت خاص تھی، اسی وجہ سے مجھے جانا پڑا۔ اور ہاں، جیسا کہ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر میں سب سے پہلے آپ کو سچ بتاؤں گا، تو آپ پلیز مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ اس نے ماجد صاحب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ سہیل کہاں ہے؟ اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ماجد صاحب نے بھی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑی دیر میں آئے گا ڈیڈ، اسے بھی ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر رسم کرنے پہنچو۔ اوکے ڈیڈ، میں بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ بچنا اے حسینو، لو میں آ گیا۔ حسن کا عاشق، حسن کا دشمن، اپنی ہی دھن میں گانا گاتے اور چشمے کو ناک سے تھوڑا نیچے کی طرف کر پورے فنکشن میں چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے اس کی بھٹکتی نظر ڈیج پر جا ٹکی۔ اس کے حلیے پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹ اپنے آپ گولڈ شیپ اختیار کر گئی۔ اس نے انگلی کی مدد سے چشمہ توڑا اور ناک سے نیچے سرکایا اور سر سے پاؤں تک دانیال ہمدانی کے حلیے کا جائزہ لیا۔ آہا، یہ بڈھا آج پیلا گینڈا، نہیں پیلا گینڈا ایسا بن کر آیا ہے جیسے دلہا یہ خود ہو۔ اس کے حلیوں کو دیکھ کر سہیل خان نے دونوں بنوے اچکائے۔ چچورا بڈھا نہیں ہو تو بڑے دانت نکل رہے ہیں نا اس کے۔ فکر نہ کر تیرے بچے، کچھ دانت آج میں سارے نکال دوں گا۔ خبیث نہ ہو تو منہ بنا کر اس نے اپنا رخ دوسرے جانب کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پتہ ہے نا؟ رخصتی تک آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی میرے آس پاس منڈلا سکتے ہیں، تو پلیز یہاں سے جائیے۔ خورم کو اپنے ساتھ جھولے میں بیٹھتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس ٹپٹا کر اس نے خورم کو ڈائریکٹ وہاں سے جانے کی آرڈر لگا دیے۔ اس کا پسند کیا ہوا فاو کو جوت تھا، خوبصورت فراق اور اس کے ساتھ پھولوں کی زیورات پہنے، ہاتھوں میں گجرے اور ہلکا پھلکا میک اپ کے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ نایاب بیگم نے تو نہ جانے کتنی بار اس کی نظر اتار چکی تھی۔ ہاں تو کیا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا؟ ابرو اٹھا کر اس نے مصنوعی سنجیدگی سے اس کا شرم سے گلنار ہوتا چہرہ آنکھوں میں سمویا۔ نہیں بیٹھ سکتے نا خورم بھائی، ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہانیہ نے ندا کا ساتھ دیا۔ بالکل نہیں سالی صاحبہ، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ بچپن سے ساتھ رہنے آئے ہیں اور اب پردہ کرے ایک دوسرے سے؟ بالکل نہیں، ایسا تو ہوگا نہ، میں ایسا کسی کو کرنے دوں گا۔ کیونکہ ماما، کیا اس طرح کی کسی رسم میں آپ کو یقین ہے؟ لڑکی سے الجھتے اس نے نایاب بیگم کو بھی بیچ میں گھسیٹتے ہوئے اس قدر معصوم سے پوچھا۔ کیا نایاب بیگم کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہتے ہو، بچپن سے ساتھ ہی تو رہتے ہیں دونوں، تو اب مجھے نہیں لگتا یہ رسم کرنے کا کوئی مقصد بنتا ہے ہمارا۔ یہ فاول ہے۔ ماحول میں لڑکیوں کے پرزور احتجاج کے ساتھ سب لڑکوں کے کہکہے گونج اٹھے۔ پہلے آپ ہمارے ساتھ تھے اور اب خورم بھائی کے ایک بار پیار سے پوچھنے پر آپ ان کے ساتھ ہو گئی۔ ہانیہ نے اس ناانصافی پر دہائی دی جس پر نایاب بیگم نے پچھاری نظروں سے خورم کی طرف دیکھا۔ اس پر خورم نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھپکائے۔ ہوئے سونیو، آج تسی بڑی سونے لگ دے ہو۔ اپنی پیچھے ابھرتی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی 6 فٹ سے اونچا، لمبے چوڑے قد کاٹی کے مالک شخص، جو کہ کریم کلر کے سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر پگڑی، گھنی داڑھی مونچھ کے ساتھ، رات کے وقت بھی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اس کے سامنے کھڑا جانے کیا کہہ گیا تھا۔ ہانیہ کو وہ شخص کافی مشکوک لگا۔ سوری، ہانیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی میں نے کہا آپ بہت خوبصورت لگ رہی۔ پیلے رنگ کے سادہ سے پاؤں تک چوتھے فراق میں نیچرل سا میک اپ اور لمبے بالوں کے ڈھیلے سے چھوٹے کیے جو کہ کسی ناگن کی طرح اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سہیل خان کو وہ چھوٹی اپنی رقیب محسوس ہوئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آبرو اٹھا کر اس نے اپنے سامنے کھڑے اس عجیب و غریب حلیے کے مالک کو گھورا۔ او میرے دل کے قرار، ایسے تو نہ دیکھو، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ اب آپ پہلے سے ملے ہیں جو جان پہچان بھی بنا لیں گے؟ جی نہیں مسٹر نمونہ، اگر اپنی ہڈیوں سے پیار ہے تو چپ چاپ فنکشن اٹینڈ کرے، کھائیے پیے اور خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لے۔
آج جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر، نہ کوئی شرم اور نہ اپنی عمر کا لحاظ۔ اپنی طرف سے اسے کھری سنا کر وہ خود آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سہیل خان حیرانگی سے اس کی لفظوں میں غور کرنے لگا۔ نمونہ بے شرم تو سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے حرکت ہی چچوروں والی کی تھی، مگر عمر کے لحاظ سے کیا مطلب؟ پریشانی سے اس کی کئی ایک بات کا مطلب نکالنے لگا۔ تبھی نظر ایک بار پھر ڈیج کی طرف گئی، جو مسکراتی ہوئی جھولے میں بیٹھی ردا کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ خود بھی اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوتے جھولے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شدید تیش کے عالم میں جیسے ہی اس نے قدم ڈیج کی طرف بڑھائے کہ نظر سامنے سے آتے حرم کے حد درجہ سندھی چہرے پر پڑی۔ اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے یہ تو طے ہے کہ یہ بڈھا نہیں سدھرے گا، تو کیوں نہ اس کی قبر میں لٹکتی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ بھی آج کھینچ ہی دوں۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔